شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور وہ تمہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ انسان کی قسمت، رزق اور کامیابی کے دروازے اللہ تعالیٰ جہاں سے چاہے کھول دے۔ اس راز کو آج ہم پامسٹری کی دنیا میں فیتھ لائن کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے فیتھ لائن کی، جس میں بہت سی چیزیں رہ گئی تھی پچھلے پروگرام کے بعد۔ میں نے کہا باقی چیزیں بتانا بھی ضروری ہے، تو آگے چلتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا پامسٹ طارق محمود شیخ، اور آج ہم بات کرتے ہیں پھر سے فیتھ لائن کے اوپر۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے فیتھ لائن یعنی قسمت کی لکیر کے آغاز، اس کی سیم اور اس کے مختلف سورسز کے بارے میں بات کی تھی، لیکن آج کے اس سیکنڈ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ فیتھ لائن ٹوٹ جائے، اس پر کراس آ جائے، ٹرائی اینگل بن جائے، باکسز بن جائے، یا دشمن لکیریں اس کو کاٹنا شروع کر دیں، تو اس کے کیا اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں، بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں گی، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ پروگرام ہے فیتھ لائن پہ۔ اگر آپ بیچ بیچ میں سے دیکھیں گے تو میرے خیال سے پروگرام کا مزہ نہیں آئے، آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہاں سے لکیر شروع ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا۔ تو پلیز پروگرام کو پورا دیکھیں، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، فارورڈ کریں، اور ایسے ہی بہت سے پروگرام دیکھنے کے لیے میرے پروگرام کو کومنٹس بھی کریں، لائک بھی کریں۔ یہ آپ لوگوں کی مجھے اور میری ٹیم کو ایک سپورٹ ہوگی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیتھ لائن کے ٹوٹنے کی۔ دوستو، اگر آپ کی فیتھ لائن کہیں سے ٹوٹ جائے، مثال کے طور پہ آپ کی لائن 30 کی ایج میں جا کے ٹوٹ رہی ہے، یہ جو برین لائن ہے اس کے نیچے 5 ایئرس کی کٹنگ پہ چلے جائیں، وہ آپ کی 30 کی ایج ہے۔ اگر اس پہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی آپ نے نوکری یا کوئی ایسا سلسلہ ختم کر دیا جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ گئی، یعنی لکیر ہاتھ میں جہاں ٹوٹ رہی ہے وہ عمر کا کون سا حصہ ظاہر کر رہی ہے۔ اگر فیتھ لائن 20 سے 25 سال کے درمیان ٹوٹے تو اکثر انسان اپنے تعلیمی کیریئر یا فیملی پریشر کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندہ اپنی فیلڈ بدل دیتا ہے، جاب چھوڑ دیتا ہے، یا زندگی میں اچانک نئی سمت اختیار کر لیتا ہے۔ بس یہی وجوہات ہوتی ہے کہ وہاں سے آپ کی جو ہے چینج شروع ہو جاتی ہے۔ اگر تو وہ چینج جو ہے آپ کے لیے اچھی ہو تو آپ کی لک لائن بیٹر ہو کے چلنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر یہی ٹوٹ پھوٹ 30 سے 35 سال کے درمیان آئے تو اکثر یہ مالی نقصان، بزنس میں رکاوٹ، پارٹنرشپ کے ختم ہونے یا قسمت کے اچانک نیچے جانے کی علامت بنتی ہے۔ اور اگر فیتھ لائن 40 کے بعد ٹوٹ رہی ہے تو یہ بعض اوقات ہیلتھ ایشوز، تنہائی یا زندگی کے بڑے فیصلوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر ٹوٹی ہوئی لکیر دوبارہ جڑ جائے یا اس کے بعد مزید مضبوط ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان مشکل وقت سے نکل کر پہلے سے زیادہ طاقتور بن جاتا ہے، یعنی کہ فائنینشلی طور پہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی فیتھ لائن پر کراس بن جائے، یعنی 2 لکیریں آ کر قسمت کی لکیر کو کاٹیں، تو یہ ایک وارننگ سائن سمجھا جاتا ہے۔ کراس اکثر رکاوٹ، دشمنی، حسد، کیس، تنازع یا قسمت میں اچانک رکاوٹ کی نشاندہی بنتا ہے۔ اگر کراس نوجوانی کے حصے میں ہو تو انسان کو دوستوں، رشتوں یا غلط فیصلوں کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا خون کافی گرم ہوتا ہے تو آپ ادھر ادھر کی نہیں دیکھتے، آپ پھر اس وقت جو ہے نا جوش میں ہوتے ہیں اور اپنا بہت بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اگر یہی کراس شادی کے بعد کے ایریا میں ہو، یعنی کہ شادی کے بعد کا کون سا ایریا ہوتا ہے؟ 25 سے 30 میں آپ کی شادی ہو جاتی ہے، ہو تو سسرال، بزنس پارٹنرز یا قریبی لوگوں کی وجہ سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ کراس اس بات کی علامت بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنی ہی غلطیوں سے اپنی قسمت کو
نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ٹرائی اینگل کی، اور یہ بہت اہم حصہ ہے، یعنی کہ آپ کے ملینر بلینر بننے کے چانسز۔ دوستو پامسٹری میں ٹرائی اینگل کو بہت خاص علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر فیتھ لائن پہ صاف اور واضح ٹرائی اینگل بن جائے تو یہ اکثر کسی بڑی کامیابی، اچانک دولت، پراپرٹی، لاٹری، وراثت یا کسی بڑے فائدے کی علامت بنتا ہے۔ یا کوئی یوٹیوبر بن جاتا ہے تو اس کی ویڈیو ہٹ ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک چانس ہے، یعنی قسمت اچانک اوپن ہو سکتی ہے۔ بعض لوگوں کو اچانک ایسا مواقع ملتا ہے جو ان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ کسی کو بیرون ملک جانے کا چانس، کسی کو بزنس میں بڑا بریک تھرو، اور کسی کو اچانک ایسا مالی فائدہ جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ٹرائی اینگل صاف ہو، مکمل ہو اور ٹوٹا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کا منی باکس جو آپ کے ہاتھ پہ ہوتا ہے وہ بھی ایک ٹرائی اینگل کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی جتنا بڑا ٹرائی اینگل ہوگا آپ اتنے بڑے ملینر بلینر ہوں گے۔ اگر ٹرائی اینگل کے اندر کراس کا کٹاؤ آ جائے تو پھر فائدہ آتے آتے رک بھی سکتا ہے۔ اب آتے ہیں باکس کے اوپر۔ دوستو اگر فیتھ لائن پر باکس بن جائے تو یہ ایک پروٹیکشن سائن سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی نقصان ہونے والا ہو اور آپ اس سے بچ جاتے ہیں، یعنی زندگی کے اس حصے میں جہاں باکس موجود ہو وہاں انسان کسی بڑے نقصان، حادثے، تبدیلی یا بری صورتحال سے بچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر باکس 30 کے ایریا میں ہے تو اس عمر میں بندہ کسی بڑے مالی نقصان سے بچ جاتا ہے یا بچ سکتا ہے۔ اگر 40 کے بعد ہو تو کسی خطرناک بیماری، حادثے یا دشمن کے وار سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ یہ میری باتیں یاد رکھیے گا کہ اگر 30 سے 35 سال میں ہو تو کوئی بڑا مالی نقصان ہونا ہوتا ہے، پھر 40 کے بعد ہو تو وہ پھر آپ کی بیماری کی طرف یا دشمنوں کی طرف علامت کرتا ہے کہ یہاں سے پرابلم آ سکتا ہے۔ باکس دراصل قسمت کی طرف سے ایک حفاظتی شیلڈ مانا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دشمن لکیروں کی۔ دشمن لکیروں کا آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے ماس پوزیٹو سے دشمن لکیریں نکلتی ہیں۔ یہ ایریا جو ہوتا ہے یہ مارس پوزیٹو کا ہوتا ہے، یہاں سے دشمن لکیریں نکلتی ہیں۔ جب وہ آپ کی لائف لائن کو کراس کر کے آپ کی لک لائن کو کراس کرتی ہیں تو یہ نقصان کی علامت ہے۔ خدا نہ خواستہ وہی لکیر آپ کی لک لائن کو کراس کرتے ہوئے آپ کی برین لائن کو کراس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ذہنی دباؤ، ٹینشن، یعنی کہ آپ اس نہج پہ پہنچ جائیں گے کہ آپ کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ اور اگر یہی لکیر آگے بڑھتے بڑھتے ہارٹ لائن کو کراس کر جائے تو پھر شدت غم سے آپ کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہر چیز کو اپنے سر پہ سوار مت کیا کریں، یہ دنیاوی چیزیں ہیں، یہیں پہ رہ جائیں گی، یہیں پہ ختم ہو جائیں گی۔ ایک آپ کی صحت ہے، ایک آپ کی جان ہے اور عزت ہے، اس کو بچا کے رکھیں، سب کچھ ٹھیک ہے آپ کی لائف میں، ٹھیک ہے؟ تو بعض لوگوں کی زندگی میں بہت آگے جا رہے ہوتے ہیں لیکن اچانک ان کے راستے میں ایسی رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے سمجھ نہیں آتی۔ پامسٹری میں اکثر اس کی نشانی یہی دشمن لکیریں ہوتی ہیں، اور اگر یہ لکیریں کمزور ہوں تو مسئلہ وقتی ہوتا ہے، لیکن اگر یہ گہری ہوں اور بار بار فیتھ لائن کو کاٹیں تو پھر انسان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کا دشمن آپ کے ارد گرد بیٹھا ہوا ہوتا ہے چھپ کے۔ خاص طور پر اپنے راز ہر کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، ہر شخص پر اندھا اعتماد نہ کریں اور جذبات میں آ کر فیصلے نہ کریں۔ دوستو یاد رکھیں، ہاتھوں کی لکیریں انسان کی تقدیر کا مکمل فیصلہ نہیں کرتی بلکہ آنے والے رجحانات، مواقع اور خطرات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اصل طاقت انسان کے عمل، نیت اور فیصلوں میں ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں سن لائن، شادی کی لکیریں یا اولاد کی لکیروں کے راز بتاؤں تو
کمنٹ ضرور کیے گا۔ میں نے بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں دیکھا ہے کہ ان کی لک لائن ہوتی نہیں ہے، تو ان کے پاس کہاں سے ہوتا ہے پیسہ؟ یہی بات ہے کہ بعض جگہ یہ چیزیں اپلائی نہیں ہوتی۔ جس طرح ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ برجوں کے حوالے سے، تو سارے برجوں پہ وہ چیز امپلیمنٹ نہیں ہوتی، کچھ لوگوں پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے، زیادہ تر لوگوں پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے، لیکن بہت سو پہ نہیں بھی ہو۔ تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو چینل کو پرموٹ کریں۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار آپ کا اپنا پامیز طارق شیخ۔ اللہ حافظ۔